اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل۔ السلام علیکم دوستو، خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ خوش ہیں؟ امید کرتا ہوں سارے خیریت و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس چینل پہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں۔ ایک آدھ کبھی چھٹی بھی ہوئی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ تعلیم ہو جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ فضائل اعمال کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے پیارے دوستو بزرگ، وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے بھی ہیں، تو اس کی روزانہ تعلیم کی جاتی ہے یہاں پر۔ اور پیچھے بہت سارے قصے صحابہ کے واقعات گزر چکے ہیں، ہم ترتیب سے پڑھ لیں۔ ابھی ہمارا حکایت صحابہ چل رہا ہے، اس کا باب دوم چل رہا ہے، جس کے اندر صحابہ کا اللہ سے جو ڈر کا معاملہ تھا وہ اس کے واقعات آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ابر چھاتا تھا یا تیز ہوا چلتی تھی تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا تھا، آپ اللہ کے کتنا ڈرتے تھے، یہ بتلایا گیا ہے۔ تو اس کو سننے کے لیے بھی پچھلی ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل۔ نضر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دین میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آندھی چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، آج کسی بڑے سے بڑے حادثے، مصیبت، بلا میں بھی مسجد کسی کو یاد آتی ہے۔ عوام کو چھوڑ کر خواص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے۔ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں۔ یہ دیکھیں میرے پیارے دوستو بزرگوں، یہ صحابی ہیں ہمارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا ان حضرات کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، کتنا ڈر تھا کہ اس کی کوئی ہم مثال ہی بیان نہیں کر سکتے۔ اتنا ڈر، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ بظاہر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا وہ ڈر کہاں چلا جاتا ہے؟ میرے پیارے دوستو بزرگوں، ہم گناہ کر رہے ہیں اور چھپ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا رب جو کہ اللہ ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اللہ اللہ ہیں، اللہ اللہ ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، اس پہ کالی چونٹی چل رہی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس چونٹی کے چلنے سے جو اس کے نشان بن رہے ہیں، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اللہ ایسی زبردست قدرت والے ہیں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو؟ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم چھپ کے جو ہے گناہ کر رہے ہیں کوئی، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم چھپے میں وہ گناہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہم کیا دکھلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم انسانوں سے تو ڈر رہے ہیں، لیکن اس کائنات کو بنانے والے رب سے نہیں ڈر رہے۔
ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو بھائی لائک کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے سورج گرہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔